ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ جنگی حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان استعینوا بالصبر، جب حالات سنگین ہو جائیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اور کفر آج ہم پر اس طرح ٹوٹا ہے جس طرح کھانے پہ بھوکا ٹوٹتا ہے۔ پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان اور دیگر ممالک، استعینوا بالصبر، اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس کی نصرت آتی ہے، اس کی مدد آتی ہے، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں میدان جہاد میں، دشمن کے مقابلے میں، حالت جنگ میں، جو قربانی اپنی دے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، اصل زندگی تو ان کی زندگی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں۔ یہ ایک شہید کی فضیلت ہے جس نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں آزماتا ہوں کسی کو بھوک دے کر، کسی کے مال میں کمی کر کے، اور کسی کے بیٹے کو، کسی کی جان کو لے کر، والانفس، ثمرات میں کمی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ حافظ آباد کا واقعہ، یہ بھائی عباس دیکھ کے آئے کہ 150 ایکڑ ایک ہی وقت میں جل گیا۔ یہ ثمرات کی کمی، یہ نباتات کی کمی، کہیں یہ پکی ہوئی فصل کو آگ لگتی ہے 10 ایکڑ جل جاتی ہے، کسی کا مربع پورا جل جاتا ہے، کسی کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ میں آزماتا ہوں،
وبشر الصابرین، جو اس بات پر صبر کر جائے، اس بات پر کنٹرول کر جائے، برداشت کر جائے، حالات کی سنگینی کو بھانپ کر اپنے نفس پر قابو پا جائے، واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، ایسے بندوں کے لیے خوشخبریاں سنا دیجیے۔ یہ ذمہ داری ہے آج کے اس حالات میں کہ میں صبر کا دامن نہ چھوڑوں۔ تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی بیماری آئی تو رب کے شکوے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ بیماریاں، یہ دکھ، یہ بے قراریاں، یہ بے سکونیاں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ جب بھی یہ آئیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ بات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ چلا آج کے سنگین حالات میں، دور حاضر میں وطن عزیز کی جو المناک صورتحال بنی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو استعانت باللہ کے لیے تیار رکھیے، اس سے مدد مانگیے۔ نظام دھرتی پہ ہر اگنے والا پودا اور پودے کے ساتھ منسلک ٹہنی اور ٹہنی کے ساتھ یہ شاخیں اور شاخوں کے ساتھ یہ پتے اور پھول، جب تک اس ٹہنی کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ پودا زمین کے ساتھ منسلک ہے، اس کی جڑوں کو پانی ملتا ہے، وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جو ہی اس پودے کو کاٹ دیا جائے، وہ پودا، اس کی ہریالی جو ہوتی ہے وہ تنگحالی میں، بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا اسلام کے ساتھ اور رب کے ساتھ، رب رحمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تو ہم اپنے رب کے ساتھ اس ٹہنی کی طرح، اس پتے کی طرح، اس پھول کی طرح تعلق کو مضبوط رکھیں گے، یہ تعلق کو مضبوط رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس تعلق کو مضبوط رکھیں گے تو ہمارے چہروں پہ ہریالی رہے گی، ہمارے گھروں میں خوشحالی رہے گی، ہماری زندگی پرسکون رہے گی۔ اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، ذکر اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے اس دنیا میں رہیں گے، یہ جینا، آخرت کے لیے جینا، اس جینے کے کیا کہنے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ خندق کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ فرمانے لگے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اور جینا تو آخرت کا جینا ہے، عیش و عشرت تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ فاغفر للانصار، اللہ میرے انصار کو معاف فرما دے، والمہاجرہ، اللہ میرے مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ہیں، بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، وطن اور گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، کھیتی باڑی کو چھوڑ کے آئے ہیں، عزیز داری کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی انا کو، اپنے غرور، اپنے تکبر کو مٹا کر اپنی سرداری، اپنی حکومت چھوڑ آئے ہیں، ایک الہ کلمت اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے وطن کی قربانی دینے والے اللہ ان مہاجرین کو بھی معاف فرما۔ آگے جواب سنیے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ایک ذمہ دار جب ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر جینا ہے، میں نے رب رحمان کی خاطر دنیا میں جینا اور مرنا ہے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو وہ کہنے والے کہتے ہیں نحن الذی بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے۔ اللہ انہاں صحابہ رسول پر کروٹ کروٹ رحمتیں فرمائے جن پر اللہ دنیا میں بھی راضی اور آخرت پہ بھی راضی ہے، جنہیں دنیا میں ڈگریاں ملی، اولئک ہم الصادقون کی، اولئک ہم المفلحون کی، تو نے صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، تم کامیاب لوگ ہو، تم بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند لوگ ہو، تم نے صحیح معنوں میں ذمہ داری ادا کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذمہ داری تھی ان کی، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔
نحن الذی بایعوا محمدا، ہم ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم نے جینا اور مرنا اسلام کے نام وقف کر دیا ہے۔ بایعوا محمد علی الجہاد، یہ جو افضل ترین کام اسلام کا جہاد ہے، یہ جو جہاد اللہ کے راستے میں جنگ لڑنا ہے، دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہونا ہے اور اس کے سامنے سپر تان اپنا سینہ کھڑا کر کے کھڑے ہو جانا ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے، میرا رب ہے میری مدد کرنے والا۔ اس نے کی ہے 313 کی مدد، اس نے کی ہے احد کے میدان میں مدد، اس نے کی ہے جالوت اور طالوت کے مقابلے میں کم لشکر والوں کی مدد کی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ما بقینا ابدا، ہم نے جہاد پر بیعت کی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جذبہ سنا تو آپ فرمانے لگے اللہم، اے اللہ، انہ لا خیر الا خیر الآخرہ، یہ خیر، یہ بھلائی ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی بہترین بھلائی ہے۔ اے اللہ، میرے انصار کو، میرے مہاجروں کو برکت نصیب فرما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے برکت کی دعا نکلی۔ اللہ کی قسم آج ان کی برکات بھی جاری و ساری ہیں، آج تک ان کا نام جاری و ساری ہے، ان کے کام جاری ہیں۔ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس امت کی مدد اس حال میں ہو رہی ہے کہ ان کے اندر مدد کے، نصرت الہی کے یہ 3 اسباب پائے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر نصرت نازل ہو۔ آپ فرماتے ہیں ان کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کے بزرگوں کی وجہ سے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ بدعوتہم، جو وہ دعائیں کرتے ہیں، وصلاتہم، اور نمازیں پڑھتے ہیں، واخلاصہم، اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، منافق نہیں ہیں، مخلص مومن ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اوے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم میری اور آپ کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے اپنے فوجی بھائیوں کے لیے جو پہرا دے رہے ہیں، سرحدوں کے سامنے، دشمن کے سامنے صف آرا کھڑے ہیں، اپنے بچوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں، کوئی والد اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کو بھیج رہا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جنگی حالات ہوں، سنگین حالات ہوں تو دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ زندگی بسر کر۔ ولا تہینوا، گھبرانا نہیں، یہ میرا مالک مجھے تسلی دے رہا ہے۔ ولا تہینوا، اور سست نہیں پڑنا، گھبرانا نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، میں تمہیں غالب کرنے والا ہوں۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہارا یقین، ایمان اللہ پر پختہ ہونا چاہیے۔ آج ہم ایمان اور اخلاص سے عاری ہو چکے ہیں، ہمارا یقین جو ہے وہ کامل نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہم پریشان اور مغلوب اور مضروب نظر آتے ہیں۔ جدھر دیکھو مسلمان مار کھاتا نظر آتا ہے۔ ان کا جو اصل کام تھا انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ مولوی نے ممبر مان لے لیا ہے اور ایک جماعت نے بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لے لیا ہے، ایک جماعت نے بس اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ بس
یہی خدمت خلق ہے، اور کوئی کام نہیں۔ اسلام میں سارے ہی کام اہم ترین کام ہیں، ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ اسلام جزیات کا نام نہیں ہے کہ ایک جز کو مان لے باقی کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم تجھ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں استقامت دینا، ہمیں حوصلہ دینا، ہمیں ہمت نہ ہارنے دینا۔ کیوں؟ واللہ غالب علی امری، اللہ کا معاملہ، اللہ ہر معاملے میں غالب ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ تیرے مالک کی طاقتیں اور قوتیں کتنی زیادہ ہیں۔ وہ آگ سے کام لینا چاہے تو آگ کے لشکر کو بھیج دیتا ہے، وہ ہواؤں کے سے کام لینا چاہے تو وہ ہوا کے لشکر کو بھیج دیتا ہے۔ دیکھا تھا پھر وہ اعجاز نخل خاویہ، جو اللہ کے سامنے بڑے ٹکر لینے والے، ہوا کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، آج ایسے پڑے ہیں جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں جنہیں عاد اور سمود کہا جاتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جو اللہ کے لشکروں کے سامنے مقابلہ کرنے والے تھے، آج ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ تھوڑی سی ہوا چلائی تھی 8 دن کی، سورہ حاقہ 29واں پارہ، اللہ نے ہوا کے لشکر کو بھیجا، اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ فرعون آیا تھا، فرعون کو غرق کر کے مارا، آج عبرت کا نشان بنا پڑا ہے۔ بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے تھے، ان کی سلطنت، ان کے خزانے، ان کے کام نہیں آئے۔ پھر اللہ رب العزت کی قوتوں کو جان سمجھ کے اللہ ہر معاملے میں کیا ہے؟ غلبہ رکھنے والی ذات ہے، وہ قوت والی ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں، اسلام میں اتحاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تفرقے چھوڑ، دشمن تیرے سامنے کھڑا ہے، تو کہتا ہے یہ میری جماعت کا نہیں، مرتا ہے تو مرنے دو، کیا وہ مسلمان نہیں؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ جانا۔ کس نے کہا؟ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ قانون، یہ اسلام جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی، ویری اور خون کے پیاسے اور دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، آپ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے وہاں سے وہ نکالا، جنت کے راستے پہ لگا دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ تو پھر مجھے یہ لسانی قومی تعصب سے نکل کر، مذہبی نفرتوں سے نکل کر اتفاق اتحاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے حالات ہوتے نا کہ مسلمانوں کو مارنے والے، ضربے لگانے والے، دکھ پہنچانے والے، اذیتیں دینے والے جب غالب آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، کان لا یقنط فیہا الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فرماتے خشوع اور خضوع کے ساتھ، قوم کے لیے دعائیں کرتے، یا دشمن قوم کے لیے بد دعائیں ہوتی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مسلمان مردوں کو معاف فرما دے، مومنات عورتوں کو معاف فرما دے، کہیے آمین۔ والمسلمین والمسلمات، اللہ مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو معاف فرما۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا وہابیوں کو معاف فرما، سنیوں کو رہنے دے، شیعوں کو معاف فرما، دیوبندیوں کو رہنے دے۔ والمسلمین والمسلمات،
اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، اللہ ان کے معاملات کو درست فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں کر رہے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر قنوت نازلہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی سنت، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نفلوں میں فرضوں میں ہم دعائے قنوت وتر کو ادا کریں۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں پر لعنت کر۔ نماز کی حالت، وضو کی حالت نماز میں اللہ ان کافروں پر لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ تیرے رستے میں یہ رکاوٹ بننے والی قوم ہے، اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور کر دے، اللہ ان کے ٹکڑے کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ میرے نبی نماز کی حالت میں قنوت نازلہ میں دعائیں اور بد دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنیہم بما شئت فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا نصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے اہل ایمان صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے رہو اور اپنے آپ کو تیار رکھو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی کہ ان حالات میں جو آج موجودہ صورتحال بن چکی ہے ملک پاکستان کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او اطیعوا اللہ، اور میرے اللہ کی اطاعت کرو، میرا رسول ہو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اس کو بجا لو، جہاں سے روک دیا وہاں سے باز آ جاؤ۔ ولا تنازعوا، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ مسلمان کو مسلمان مارتا جو نظر آتا ہے، یہ آپس کی لڑائیاں ختم کر دو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ جو ظالم درندے، یہ جو غاصب قسم کی قومیں، یہ مشرک، یہ گائے کو پوجنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، یہ آپ کو کھا جائیں گے۔ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ دیتے ہیں۔ آج اسلامی سرحدوں پر پہرا دینے والے اس حدیث کے مصداق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم کی آگ کو نہیں چھوئیں گی۔ بکت من خشیت اللہ، جو اپنے رسول کی طرح اپنی ہی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتی آنکھ ہے، اللہ رب العزت نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وعین باتت، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو سرحد پر کھڑی ہے، مد مقابل کافر ہے، ظالم ہے، اور اس کے سامنے کھڑی ہے، اور کھڑے اس لیے ہیں، پہرا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی جان کا نقصان نہ کر جائیں۔ یہ آنکھ اتنی مبارک آنکھ ہے، رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ اتنی مبارک آنکھ ہے جو اسلامی سرحد پر اسلام کی خاطر پہرا دینے والی، یہ ایک رات کا جگراتا۔ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی کہ ہم مسلمانوں کا دفاع کریں، ہم اپنے اسلام کا دفاع کریں، ہم قرآن کا دفاع کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور دنیا میں رہنے والوں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کیا کرو نیکی کے کام میں، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آیا کرو۔
جس طرح تاجر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، بغیر مدد کے تعاون کے کام نہیں چلتا۔ مزدور اپنے مالک کے کام آتا ہے، مزدور کی اجرت دو۔ یہ حقوق جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، ان کی ادائیگی کرو، اس میں تعاون کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری فوج، ہمارے مجاہدین اگر کوئی نیکی کے کام میں کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، حمایت کا، تائید کا، مالی معاونت کا، دعا کا، اور انہیں حوصلہ دیں، تشجیع دلائیں، اپنی فوج کو سلام پیش کریں اگر وہ اچھا کام کر رہی ہے، دعا کریں اللہ ان سے اچھا کام لے۔ محترم سامعین حضرات، یہ نیکی کے کام میں تعاون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان کی مسلمان تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائیں گے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ رب العزت اس کو ثمرات جنت کھلائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اپنے کمزوروں کی مدد کریں، ان بیچاروں کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ یکم مئی آئے گا، یہ مزدور بیچارے روڈوں پہ آ جائیں گے، یہ گندم کاٹنے والے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ہم ہر حق کو سلب کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، بس نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے، مسجد آ سکتے، یہی اسلام ہے، بس اسلام پر ہم پورا عمل کر رہے ہیں۔ یہ عشر کا ٹائم، یہ زکوٰۃ کا ٹائم عاملین کو دیجئے، مساکین کو دیجئے، بیوہ اور یتیموں کا خیال کیجئے، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کے وارث بن جائیے، یہ بہترین تعاون ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ نصرت اور تعاون کا اعلان کرتے رہیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید، من قتل دینہ فہو شہید، من قتل دون دمہ فہو شہید۔ آپ نے فرمایا جو مارا گیا اپنے بھائی کی، اپنے مال کا دفاع کرتے وہ شہید ہو گیا، جو اپنے اہل و عیال کو بچاتا مارا گیا وہ شہید ہو گیا، جو اپنے دین کی خاطر مارا گیا وہ شہید ہو گیا، جو اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مارا گیا وہ شہید ہو گیا، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی عزتوں کا خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی ذمہ داری ہے، ان حالات میں جو سنگین بن چکے ہیں، اور ان حالات میں دعا اور صبر کا دامن اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو 2 مئی کا ہے، یہاں پر حافظ عبدالحنان راشد صاحب پڑھائیں گے، اور میرا جمعہ جو ہو کچی آبادی جامع مسجد رحمانیہ گلی نمبر 3 میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو وقت پہ تشریف لایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک بنا دے۔